الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیو، آج 10 محرم الحرام یوم عاشوراء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق 2 ہدایات فرمائی ہیں۔ جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے تلقین فرمائی کہ اس دن روزہ رکھا جائے، اور ابتدا میں یہ روزہ فرض تھا۔ پھر جب آپ پر رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اب یہ روزہ رکھ لیا جائے تو بڑا ثواب ہے۔ جس شخص نے یہ روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ یہی وہ عاشوراء کا دن ہے جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والا طوفان تھما، اور وہ کشتی جس میں آپ اور آپ کے پیروکار موجود تھے وہ ایک پہاڑ پہ جا کے محفوظ ہوئی۔ یہی وہ عاشوراء کا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے قوم کو فرعون کے مقابلے میں نجات دی، اور فرعونی غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات اور آپ کے قوم کو اس دن نجات عطا فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق، ہم بھی بطور شکر کے اس دن روزہ رکھیں گے۔ جب آپ کی آخری عمر میں آپ کو بتلایا کہ اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں یہودیوں کے ساتھ مشابہت برداشت نہیں، بلکہ اپنی امت کو نصیحت فرمائی لا تشبہوا اليہود والنصارى، یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرنا، ان کی نقالی، ان سے مشابہت۔ تو آپ علیہ السلام نے عبادت کے اندر بھی ان سے مشابہت پسند نہ فرمائی، اور فرمایا آئندہ سال میں دنیا میں رہا تو میں 2 روزے رکھوں۔ آپ علیہ السلام وصال فرما گئے، لیکن آپ بتا گئے کہ میں رہا تو 9 کو بھی روزہ رکھوں، اور اب کوئی 9 کو نہ رکھ سکا۔ 10ویں کو یہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ 11ویں کا روزہ رکھ لے۔ کہ آپ علیہ السلام کی چاہت یہی ہے کہ میری امت کا اپنا تشخص ہے، میری امت کی اپنی پہچان ہے، لیکن آج وہی امت اپنی نبی کی نصیحت سے اور اپنی نصیحت پر عمل کرنے سے محروم ہے،
اور احساس کمتری کا شکار ہو گئی ہے۔ وہ اپنے ہر زندگی کے طور طریقوں میں غیروں سے متاثر ہو کر ان کی نقالی کر رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں یہ فتنہ آئے گا کہ یہ امت یہود و نصارہ کے طور طریقوں کی ایسی نقالی کرے گی کہ جیسے ایک پاؤں کا جوتا دوسرے پاؤں کے جوتے کے برابر ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ایک چھوٹا ایک بڑا۔ میری امت ان کی نقالی میں ایسی ہی برابر چلے گی۔ فرمایا ایسی بھی حد ہوگی اگر کوئی گوہ کے بل میں داخل ہوگا یہودی تو میری امت کا کوئی احمق ایسا بھی ہوگا کہ بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے اس گوہ میں داخل ہو جائے۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی شدت بھی بتائی کہ اگر کوئی یہود و نصارہ میں سے ایسا ہے جو اپنی ماں سے نکاح کرے اور زنا کرے تو میری امت میں بھی کچھ ایسے بدماش پیدا ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ بھی بدکاری کرے۔ کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی نسبت سے یہ نصیحت فرما رہے کہ تم نے یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہیں کرنی، عبادت بھی کرنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، تو اس کے اندر بھی تمہارا اپنا تشخص ہو۔ چہ جائے کہ مسلمان اپنے کھانے میں، اپنے پہننے میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنی شادی بیاہ میں، اپنی معاشرت اور معیشت میں، اپنی زندگی کے طور طریقوں میں اس قدر آج احساس کمتری کا شکار ہے کہ سبھی میں غیروں کی نقالی کر کے اس میں عزت سمجھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں یہ فتنہ آئے گا، میری امت میں یہ فتنہ آئے گا۔ تو عاشوراء کے دن کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تعلیم تو یہ ہے، دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دن اپنے گھر والوں پر رزق کے معاملے میں کشادگی کرو، اللہ تعالیٰ سال بھر تمہاری روزی میں فراخی عطا فرمائیں، برکت عطا فرمائیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑی ہستی گزرے ہیں، فرمایا بارہا اللہ کے نبی کا اس ارشاد پہ عمل کیا اور اپنی زندگی میں اس کی برکتیں دیکھی۔ بارہا اللہ کی نبی کی اس نصیحت پہ عمل کیا، اپنے گھر والوں پر رزق کے معاملے میں کشادگی کی اس دن، اور اس کی برکتیں اپنی زندگی میں دیکھی۔ تو یہ دو چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عاشوراء کے متعلق فرمائیں۔ ہاں، امت اسلامیہ کی تاریخ میں اس دن ایک المناک واقعہ بھی پیش آیا۔ یہ ساری چیزیں تو اس المناک اور اس کربلا کے واقعے سے 60 سال پہلے کی ہیں، یعنی اس دن کے تقدس، اس دن کی حرمت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 60 سال پہلے فرمائی کہ یہ روزہ رکھنا ہے اور گھر والوں پہ رزق کی فراخی کرنی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کے 60 سال کے بعد اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 50 سال بعد ایک المناک واقعہ تاریخ اسلامی میں آیا، اور وہ اہل بیت اور وہ حضرات صحابہ اور وہ حضرت حسین رضوان اللہ اجمعین کی شہادت کا واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو اس دن شہادت کا اعلیٰ منصب نصیب فرمایا، اور یہ امت اسلامیہ کے لیے ایک بڑا المناک واقعہ تھا۔ وہ واقعہ ہے، وہ بھی اس دن واقعہ ہوا، اور چونکہ مسلمانوں میں
شہادت کی ایک لمبی تاریخ ہے، ایک لمبی تاریخ ہے، اور اس تاریخ کی بنیاد پر شہادت کی عظمت اور شہادت کی نعمت کی ہر مسلمان کے دل میں اس کی اہمیت اور عظمت ہے۔ تو اس کے لیے مسلمانوں میں کوئی خاص دن منانے کا رواج تو نہیں، لیکن اس شہادت اور واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق مسلمان اپنی زندگی میں زندہ کرے کہ کس طرح انہوں نے الہ کریمت اللہ اور اللہ کے دین کی حفاظت اور عدل و انصاف کے نفاذ کی خاطر اپنا پورا گھرانہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والہانہ انداز میں فرمایا کرتے تھے، اور یہ اہل بیت اور صحابہ میں سے وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کے جسم کا ہر حصہ حضور کے جسم سے اس نے مس کیا، کیونکہ آپ انہیں کندھے پہ بٹھایا کرتے تھے، کمر پہ بٹھایا کرتے تھے، گود میں بٹھایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے میری امت کے جوانوں کی جو جنت میں جائیں گے ان کے سردار حسن اور حسین ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میری امت کے نوجوان جو جنتی ہوں گے ان کے سردار حضرت حسن حضرت حسین ہوں گے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ آپ بھی ان سے محبت فرمائے، آپ بھی ان سے محبت فرمائے۔ تو مسلمانوں کے ہاں اہل بیت سے محبت، مسلمانوں کے ہاں حضرات صحابہ سے محبت مسلمان کے ایمان کا تقاضا۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اللہ کے نبی کے لیے دعائے رحمت کرے اور پھر اہل بیت پہ اہل بیت کے لیے یہ دعائے رحمت نہ کرے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں۔ جب بھی وہ اللہ کے نبی کے لیے دعائے رحمت کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، دعائے رحمت ہے، یہ دعائے رحمت ہے، یہ درود و سلام ہے، تو ساتھ یہ بھی کہتا ہے وعلی آل محمد، اے اللہ آل محمد پر بھی اہل بیت پر بھی اپنی خاص رحمت فرما۔ پھر اہل بیت کا اپنا مقام ہے۔ ایک تو وہ گھر کے افراد ہیں، گھر کے افراد میں سب سے پہلے حضور کی بیویاں ہیں، پھر حضور کی اولاد ہے، پھر حضور کی بیٹیوں میں جو سلسلہ چلا حضرت فاطمہ سے چلا، پھر اس کی اولاد ہے، گویا کہ حسن حسین کے نانا محمد رسول اللہ ہیں۔ یہ سارے اہل بیت کا سلسلہ ہے۔ تو صحابی اور پھر اہل بیت یہ کئی شان سے خصوصیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ اللہ فی اصحابی، لوگو اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں۔ لا تتخذوہم من بعد غرضا، میرے جانے کے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنا، میرے جانے کے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے ہے۔ مجھ سے محبت کی علامت کیا ہے؟ صحابہ سے اہل بیت سے محبت، صحابہ سے اہل بیت سے محبت۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں میرا بغض ہے۔ نبی سے بغض ہو، نبی سے بغض ہو، اہل بیت سے اہل حضرات صحابہ سے بغض ہو، یہ کفار کی شان ہے، یہ کفر کی علامت ہے، یہ کفر کی علامت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن آذاہم،
فقد آذانی، جو میرے صحابہ اور اہل بیت کو تکلیف دے گا اس نے مجھے تکلیف، ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، ومن آذى اللہ فیوشک ان یأخذہ، اور جو اللہ کو تکلیف دے گا بہت جلد اللہ اس کی پکڑ فرمائے۔ اور دنیا میں اللہ کی پکڑ کسی پہ بہت سخت آتی ہے، اللہ کی پکڑ کسی پر دنیا میں بہت سخت آتی ہے، اور دنیا میں اللہ کا جو سب سے بڑا عذاب ہے اور سب سے بڑی سزا ہے اور سب سے بڑی ناراضگی ہے وہ اللہ کی یہ ہے کہ وہ بغیر ایمان کے دنیا سے جاتا، اس کا خاتمہ کفر اور نفاق پر ہوتا ہے۔ یہ اس دنیا میں اللہ کی پکڑ کی سب سے بڑی سزا ہے، یہ اس دنیا میں اللہ کی پکڑ کی سب سے بڑی سزا ہے کہ وہ کفر پہ مرتا ہے، وہ صحابہ کی بغض پہ مرتا ہے، وہ اللہ کے نیک بندوں سے دلوں میں نفرت لے کے مرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کر، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ پہ لعن طعن کرتے ہیں، ان کی شان میں توہین کرتے ہیں، تم انہیں کہو تمہاری اس حرکت پر تم پہ خدا کی لعنت ہو، تمہاری اس حرکت پر خدا کی لعنت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیزاری کا اعلان فرمایا ان سے جن کے دل اہل بیت حضرات صحابہ کی محبت سے خالی ہے۔ تو مسلمان اہل بیت ہیں، حضرات صحابہ ہیں، ان سے محبت اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے، اور کیوں نہ سمجھیں، اس دین کی ابیاری میں، اس دین کی امانت اور اس کی حفاظت میں اسی مبارک جماعت کا خون ہی تو ہے، انہی کی تو قربانیاں ہیں، انہی نے تو اس کی ابیاری کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے کہ جس کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں، جس کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں۔ حضور کی زندگی انسانیت تک پہنچی کیسی؟ کون بیچ میں واسطہ ہیں؟ وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم۔ بڑے صحابہ تو بڑے صحابہ ہیں جنہوں نے 23 سالہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گزاری۔ ادنا صحابی، ایک ادنا صحابی جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمان کی حالت میں زیارت نصیب ہوئی، ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے آپ کے چہرے کو دیکھ لینا، یہ وہ انمول خزانہ ہے، یہ وہ انمول خزانہ ہے، یہ وہ قیمتی دولت ہے۔ اگر کسی نے ایک لمحے کے لیے ایمان کی حالت میں آپ کی صحبت پالی، چاہے نبی نہ ہے، یہ آپ کی زیارت کر لی، پوری امت کے اولیاء بھی اکٹھے ہو جائیں اور سب ایک طرف ہو جائیں، اس ایک صحابی ان سب پر بھاری ہو جائے، اس لیے کہ اسے وہ انمول دولت میسر ہے، اس کے پاس وہ انمول خزانہ میسر ہے کہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت بھری نظروں سے دیکھا، آپ کی صحبت اٹھائی۔ تو میرے عزیزو، حضرات صحابہ اور حضرات اہل بیت سے جس قدر محبت بڑھے گی اسی قدر اللہ کے نبی خوش ہوں، اسی قدر اللہ کے نبی خوش ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کچھ تو میرے سسر ہیں، ابو بکر اللہ کے نبی کے سسر ہیں، حضرت عمر اللہ کے نبی کے سسر ہیں،
حضرت عثمان اللہ کی نبی کے داماد ہیں، حضرت علی رضوان اللہ علیہ اجمعین اللہ کی نبی کے داماد ہیں۔ فرمایا اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں، کچھ میرے سسر ہیں، کچھ میرے داماد ہیں، کچھ نے میرے دین کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے، اور کل اگر یہ تیرے مقابلے پہ آ گئے تو میں بھی سفارش نہیں کروں۔ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ تو مسلمانوں کا عقیدہ نظریہ یہ ہے، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، جن کی سب کی اللہ نے بخشش کا اعلان کر رکھا، اور وہ خوش نصیب مسلمان ہیں جو صحابہ کی محبت، اہل بیت سے محبت کر کے ان کی کردار اور ان کی سیرت کی نقل اور ان کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سچے پیروکاروں سے بھی راضی ہوں، میں ان سچے پیروکاروں سے بھی راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول، اپنے پیاروں کی محبت، عقیدت، تقدس، احترام ہمیشہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔